صفحے کے آخر سے لائن نمبر 5 سورۃ انفال کی آیت نمبر 53 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب نہ دے وهم يصدون عن المسجد الحرام حالانکہ وہ لوگ روکتے ہیں مسجد حرام سے وما كانوا اولیاء اور نہیں وہ ہو سکتے اس کے اولیاء اس کے متولی ان اولیاءہ اس کے متولی تو وہ متقی لوگ ہیں ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وما كان صلاتهم عند البيت اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ میں اس کے بیت اللہ کے پاس الا مقام وتصدیہ مگر سیٹیاں بجانا وتصدیہ اور تالیاں بجانا فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو بما کنتم تکفرون اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے رہے کفر کرتے رہے. گزشتہ آیات کے اندر آپ کے سامنے گزرا کفار مکہ نے یہ دعا کی تھی کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے اور یہ قرآن پاک حق ہے تو لہذا پھر ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمیں دردناک عذاب دے. تو ان کے دعا کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے نہ آسمان سے پتھر برسائے اور نہ اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دیا. اور آگے اللہ رب العزت نے عذاب نہ دینے کی 2 وجوہات بیان فرمائی تھی. پہلی وجہ تو یہ فرمایا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے اندر موجود ہے تو میں گوارا نہیں کرتا کہ اپنے نبی کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دوں. اور دوسرا فرمایا کہ جب جب یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. اس پہلی آیت میں اللہ شاہ فرمایا وما کان
وما لهم الا يعذبهم اللہ، کیا وجہ ہے، اللہ کو کیا ہو گیا کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دیتا؟ اور فرمایا وهم يصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ چلے گئے کفار کی تنگی کی وجہ سے، پھر 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ ذی-قعدہ کے مہینہ میں عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، حج جا کر 9 ہجری میں ہجرت کے 9ویں سال فرض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیر علی پر پہنچے، جسے ذوالحلیفہ پہلے کہا جاتا تھا، آج کل اسے بیر علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے احرام باندھے اور پھر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جسے شمیسہ کہا جاتا ہے۔ تو کفار مکہ کو اطلاع ہوئی کہ مسلمان مکہ میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ ان کا غصہ اور زیادہ غصے کے اندر ابھرے کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان مکہ کے اندر داخل ہوں۔ تو ان کے قافلے پہ در پہ آنے لگے کہ یہ تو ان کے ساتھ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی۔ اور جب آگے آ کر دیکھا تو مسلمانوں نے احرام باندھا ہوا ہے اور یہ نعرہ لگ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، کیونکہ وہ اگرچہ وہ کافر تھے لیکن جانتے تھے کہ احرام کی حالت میں لڑنا حرام ہے، احرام کی حالت میں سر ڈھانپنا حرام ہے، احرام کی حالت میں تو انسان کی اگر جوں بدن سے نکلا ہے تو اس کو مارنا بھی حرام ہے، تو یہ کیسے لڑنے کے لیے آئے؟ لہٰذا یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، پھر ان کے ساتھ معاملہ طے ہوئے کہ آپ لوگ اس سال تو عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال واپس جائیں گے، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن صرف 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے، 3 دن مکہ میں ٹھہرنے کے بعد آپ لوگ فوراً واپس چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ یہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کرنا نہیں دے رہے، مسجد حرام میں داخل ہونے نہیں دے رہے، وما كانوا اولیاء، حالانکہ یہ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرمایا اس کے جو متولی ہیں وہ تو نیک لوگ ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ تو نیک لوگ نہیں ہیں، انہوں نے تو بیت اللہ کی بیرونی دیواروں کے اوپر 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہیں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ فرمایا متولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قائم کر دے، اور لیکن فرمایا یہ تو سارے مشرک ہیں اور شرک ان لوگوں نے بیت اللہ کو اڈا بنا رکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما كانوا اولیاء، یہ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، ان اولیاء الا المتقون، فرمایا اس کے جو متولی ہوں وہ تو نیک لوگ ہیں، وہ تو محمد رسول اللہ ہے اور آپ کے صحابہ اکرام ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن فرمایا اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا غلبہ ہے اور جو اس کے اوپر قابض ہو گیا بس وہی اس کا متولی بن گیا۔ فرمایا ایسی بات نہیں، بلکہ جو متولی ہوتا ہے وہ نیک لوگ ہوتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی انسان اللہ کا ولی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی قطب ہے، ابدال ہے، فرمایا یہ ضروری نہیں کہ آگے اس کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کی سیٹ کے اوپر بیٹھ جائے، وہ بھی ولی بن جائے۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ بنے، فرمایا اگر اس کے اندر اہلیت موجود ہو تو فرمایا پھر تو وہ اس کی سیٹ کے اوپر، اس کی گدی کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر فرمایا اس کے اندر اہلیت موجود نہیں ہے، فرمایا پھر وہ بھی باپ کے بعد اس کی گدی کے اوپر آ کر وہ بیٹھ جائے اور وہ ولی بن جائے اور اس کے اندر اہلیت موجود بھی نہ ہو، فرمایا یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگرچہ ان کے جو باپ دادا تھے وہ نیک لوگ تھے، لیکن فرمایا یہ تو نیک لوگ نہیں ہیں، یہ تو برے لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی ہیں، لیکن آگے نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ نافرمان ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے مسلمانوں کے اندر بھی داخل نہیں فرمایا۔ جس وقت اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو کہا کہ ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جا، ایمان والی کشتی کے اندر سوار ہو جا۔ بیٹا آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے ابا جان اتنا پانی کہاں سے آئے گا؟ جب پانی آئے گا الی جبل یعصمنی من الماء، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، میں پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤں گا، اتنے بڑے بڑے درخت ہیں۔ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو دیکھ رہے تھے، ان کو تو سب کچھ معلوم تھا۔ وہ کہنے لگے اے میرے بیٹے آج کے دن لا عاصم اليوم، آج کے دن بند بچا نہیں سکتے، درخت بچا نہیں سکتے، پہاڑ بچا نہیں سکتے، الا من رحم، آج کے دن وہی بچے گا جس پر اللہ رب العزت کی ذات رحمت فرمائے گی۔ اب باپ بیٹے کے درمیان میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، قرآن پاک کہتا ہے وحال بینہم الموت، اللہ رب العزت نے درمیان میں پانی کی موج کو حائل کر دیا۔ جب پانی کی موج حائل ہو گئی، نوح علیہ السلام کی کشتی آگے نکل گئی، اور جب دوبارہ کشتی جودی پہاڑ کے قریب سے گزرتی ہے تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کنار پانی میں گوتے کھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی تھے، اللہ کے دربار میں ہاتھ میں پھیلا دیے، جولی پھیلائی، الہ العالمین تو نے کہا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے، باپ کی محبت نے انگڑائی لی، پھر دربار میں ہاتھ پھیلا دیے، تو نے تو کہا تھا قال رب ان ابنی من اہلی، کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، یہ تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر وہی فرمائی، فرمایا انہ لیس من اہلی،
یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میرے اہل میں سے کیوں نہیں، یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے گھر میں اس نے جنم لیا۔ اللہ رب نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل تیرے جیسے نہیں ہے، اگر تیرے جیسے ہوتے تو پھر یہ تیرا جانشین بن جاتا، یہ تیرے مسلمانوں کے اندر اہل کے اندر داخل ہو جاتا، لیکن فرمایا اس کے عمل تیرے جیسے نہیں ہے، اس لیے یہ تو کافروں کے اندر داخل ہوگا، مسلمانوں کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو بیٹا پانی کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اسے غرق کر دیا۔ تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا ان اولیاء الا المتقون، فرمایا اس کے جو متولی ہیں وہ تو نیک لوگ ہیں، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قائم کرنے والے ہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت، فرمایا یہ جو متولی بنے پھرتے ہیں، فرمایا نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ میں الا مقاء وتصدیہ، مگر تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا۔ جب صحابہ اکرام کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جاتے عبادت کرنے کے لیے یا کسی اور جگہ عبادت کرتے ہوتے تو وہ باہر آ کر تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، قوالی کرنی شروع کر دیتے تاکہ ان کی جو آواز ہے کسی اور کے کان میں نہ پڑے اور یہ لوگ خود ہی تنگ ہو کر اس عبادت کو چھوڑ دیں۔ فذوقوا العذاب، فرمایا اللہ رب العزت بندے کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب بندہ نہیں سمجھتا پھر اللہ رب العزت سے پکڑ آتی ہے، پھر اللہ فرمائے کہ فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو، اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر تمہیں بہت سمجھایا، دنیا کے اندر راہ راست لانے کے لیے میں نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور لوگوں نے تمہیں دین کی طرف بلایا، ہر دور کے اندر حق کی آواز بلند کرنے والے کھڑے کیے، لیکن تم نے بات کو نہیں مانا۔ تم لوگ اپنی رسومات بدعات کے اندر اور اپنی فحاشی اور ریانی کے اندر لگے رہے، نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم انکار کرنے والے تھے، نبی کی تعلیمات کا انکار کرنے والے تھے، اس وجہ سے آج تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک اعلان سن لیں، کل